اور کم عقلا کم عقل والا، دونوں میں رتبہ کس کا زیادہ ہے؟ ارے کم عقلا بچ جائے گا، بد عقلا نہیں بچ. اور بد رہو تو اچھا ہے، ارے بد رہو تو اچھے، بد عقلے رہو تو اچھا، وہ نہ ہو جائے بد اچھا بدنام برا. یہاں نام آیا انہوں نے حدیث کا انکار کیا، انہوں نے ولایت علی کا انکار کیا، انہوں نے کیا، ارے بس سے بدنام ہو گئے. تو بد رہو تو اچھا ہے، بدنام تو نہ ہو کہ نام بار بار آئے. یہ ہے دشمن علی، یہ ہے دشمن علی، یہ ہے دشمن. اچھا کس کس طرح سمجھائیں؟ ارے بھائی بچوں کی طرح سمجھا رہے ہیں، اب اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اتنے ذرائع تو ہمارے پاس ہے بھی کہ ہم سمجھا بھی، اور لوگ تو سمجھا ہی نہیں پاتے، سمجھا ہی نہیں پاتے. ارے ان مسئلوں کو چھیڑتے ہی نہیں، سمجھانا پڑے گا. خود سمجھ ہو تو سمجھائیں، خود سمجھے ہوں تو سمجھائیں، خود سمجھے ہوں. جب یہاں تک آ گئے تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اس باؤنڈری میں کسی باہر والے سے مطلب نہیں. اگر وہ یہاں فرش اضافہ ہے تو ہے، ہم آیت پڑھ کر جو کہیں گے وہ کسی امام سے ہی مانی ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ اس کو تو متزلزل نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے. شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب یہ بھی سمجھا دوں کہ یہاں کا عقیدہ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے یہ کائنات میں کتنا پسندیدہ ہے. کتنا پسندیدہ. ابن عباس نے کہا تفسیر بتا دیجئے سورہ علم کی مولا علی سے. رات شروع ہوئی تھی، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر شروع. ابن عباس کی نظر مولا صبح کا تارا نمودار ہو گیا. آئے ابھی عشاء کے بعد تو تفسیر شروع ہوئی تھی. علی نے کہا صبح کا تارا نمودار ہو گیا. اچھا تو بس پھر ابن عباس تفسیر ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کو میں مختصر کیے دیتا ہوں. بھائی یوں سمجھ لو پورا قرآن سمٹے، اس سے اچھی تفسیر ہو سکتی ہے؟ حوالہ علی کا. پورا قرآن سمٹے سورہ الحمد میں آئے، پورا سورہ الحمد سمٹے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹے تو بسم اللہ کے بے میں آئے، پورا بے سمٹے تو بے کے نقطے میں آئے، اور وہ نقطہ میں ہوں، وہ نقطہ میں ہوں. انا نقطۃ با اللہ اللہ بائے بسم اللہ آمد پدر. علامہ اقبال. حسین کا باپ تو وہ ہے جو بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے. تو پتہ چلا اس بزم میں جو بیان ہو رہا ہے وہ پسندیدہ ہے، ورنہ پاکستان کا خواب دیکھنے والا یہاں سے نقطہ نہ لے جاتا. آپ کہیں گے مجلس ابھی ہو رہی ہے، آپ تو
نیپال میں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. آپ تو عجیب باتیں کرتے ہیں. علامہ اقبال تو وہاں کا 1933 میں کب خواب دیکھا اور کیا ہوا. مجلس ابھی ہو رہی ہے. علامہ اقبال سے اس مجلس کا اس نقطے سے کیا واسطہ؟ ارے بھائی یہی مجلس یہی ہے، اس کا نام مجلس ہے. جب بھی ہو رہی ہو 14 سال کے بعد ہوگی تو مجلس رہے گی، 14 سال پہلے ہو رہی تھی تو مجلس ہے. بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ والی مجلس تھوڑی، یہ مجلس، یہ معصوم کی بنائی مجلس جس کا نام مجلس. نثار حویلی، موچی دروازہ، نواب صاحب کی حویلی. 2 عالم بلائے انہوں نے ایران سے، آیت اللہ حائری، آیت اللہ زنجانی. دونوں ان کے یہاں رہے. ظاہر ہے وہ عالم اپنے یہاں مسلسل بلا کے رکھتے تھے. محرم میں وہ مجلس میں پڑھتے. اب جب محرم میں مجلس پڑھتے تھے تو سارا پورا لاہور جاتا تھا، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. کتاب کا نام ہے کیا صورتیں تھیں وہ. کیا نام ہے؟ کیا صورتیں تھیں وہ. اس میں جو علامہ اقبال کا چیپٹر ہے اس میں لکھا ہے مصنف نے لاہور کے کہ علامہ اقبال پابندی سے علامہ حائری کو سنتے تھے. وہیں ان کو سنا تھا. تو یہ جو نظمیں کہیں کہ علی جو ہیں وہ بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہیں، مجلس میں سنا تھا، نظم کر دیا. وہیں مجلس میں انہوں نے سنا تھا کہ حسین امت میں یوں ہیں جیسے قرآن میں سورہ قل واللہ احد. وہیں مجلس میں علامہ اقبال نے یہ سنا تھا کہ مریم جو ہیں وہ ایک نسبت سے مشہور ہیں کہ وہ ایک نبی کی ماں ہیں، لیکن سیدہ 3 نسبتوں سے شرف یاب ہیں. ایک نبی کی بیٹی ہیں، ایک امام کی زوجہ ہیں، 2 اماموں کی ماں ہیں. یہ شرف مریم کو نہیں ملا. یہ سب مجلس کے نقطے ہیں جو اقبال نے شاعری میں نظم. یہ تو 2-4 سنا دیے، میں آگے سناؤں تو ایک منزل اور آتی ہے. اب وہ منزل جو ہوتی ہے اس میں میں ذمہ دار نہیں ہوتا. اس کا تو میں ذمہ دار ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ علی بسم اللہ کے بے کا نیچے کا نقطہ ہے. علی نے کہا، یہ میں ذمہ دار ہوں، میں نے کہا اور آپ نے سنا. لیکن میں شرف بیان کرتے 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 میں سب کچھ میں نے بیان کیا فضائل. اب آپ نے خاکہ بنایا اور باہر نکلے. آپ نے کہا بھائی میں تو ان کی اس بات سے یہ سمجھا کہ علی کی ذات گرامی ایسی ہے. یہ آپ کا جملہ ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور میں کوئی آپ کا ڈنڈا لیا آپ کے پیچھے تو نہیں گھوم رہا ہوں کہ ابھی مجلس سے نکل کے جائیں گے تو باہر جا کے کیا کہیں گے کہ ایک ایک کے پیچھے میں ڈنڈا لیے چلا جا رہا ہوں. اب یہ کہاں جا رہے ہیں، اب یہ کہاں جا رہے ہیں، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. یہ آپ کہیں گے، آپ نے کہا ہم نے یہ سنا اور ہمارا نظریہ یہ ہے، تو ہم ڈنڈا لے کے تو نہیں گئے. اور نہ ہم نے وہ بات کہی، آپ نے کہی ہے جی. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ نے وہ بات غلط نہیں کہی. اطمینان ہے اس لیے کہ جو فکر دی گئی اس میں سے جو بات نکلے گی وہ غلط نہیں نکل سکتی. تو ایک منزل یہ آتی ہے، حائری پڑھ رہے تھے، اقبال سن رہے تھے، ان کو سن کر کچھ نظم کیا. وہ حائری نے تو نہیں پڑھا تھا، لیکن اقبال نے نتیجہ یہ برآمد کیا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں فاطمہ کی قبر پہ سجدے کرتا. حائری ذمہ دار نہیں ہے، انہوں نے نہیں پڑھا تھا.
عظمت سن کر انہوں نے کہا اگر شریعت اجازت دے دیتی. اب یاد رکھنا اگر اس طرح کی بات کوئی کہے تو وہ شرط لگا کے کہے گا اگر شریعت اجازت دے دے تو میں یہ کر لوں. یہ کہنا گناہ نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آیت اللہ خمینی اپنے قصیدے میں کتاب میرے پاس ایران کی چھپی گھر پہ رکھی آ کے دیکھ لو. انہوں نے کہا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں کہتا کہ سیدہ معصومہ قم علی کی بیٹیاں ہیں. اگر جب اگر آ جائے تو اب آپ کوٹ کیسے کریں گے؟ بدتمیزی نہیں کریں گے اس میں, اگر لگاؤ. اور شکر ہے کہ اگر ہے, خوشبو ہے, اگر بتی ہے. اور اگر آپ اگر سے ہی جل رہے ہیں تو ایک پتلی سی اگر آپ کو جلا رہی, اتنی سی چنگاری